دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں مدینہ منورہ میں خلافت عثمانیہ کی چند یادوں کی۔ عالم اسلام میں خلافت عثمانیہ کا دور ملت اسلامیہ کے عروج کا زمانہ تسلیم کیا گیا ہے، جس میں مسلمانوں نے ہر فن میں، ہر شعبہ میں غیر معمولی ترقی کی ہے۔ تقریباً 600 سال پر مشتمل یہ سنہرا دور ہمارے لیے بہت سی تاریخی واقعات چھوڑ گیا۔ اگرچہ آج خلافت عثمانیہ نہیں ہے، مگر ملت اسلامیہ کے دلوں میں اس کی عظمت و محبت آج بھی ہے۔ ترکوں کے کچھ تاریخی ورثہ اب بھی حجاز مقام مقدس میں محفوظ ہیں۔ دوستو، ترکوں کا کچھ ورثہ اب بھی حجاز مقدس میں محفوظ ہیں۔ مدینہ میں انبیاء کا ایک علاقہ ہے۔ یہاں ریلوے اسٹیشن ہے جو عثمانی سلطان عبد الحمید ثانی نے بنوایا تھا۔ استنبول سے مدینہ تک ریلوے لائن بچھائی گئی تھی۔ باب انبیاء کے ساتھ سیاہ گنبد والی خوبصورت انبیاء مسجد بھی عثمانی تعمیرات میں سے ایک ہے، جو عثمانیوں کی یاد دلاتی ہے۔ فن تعمیر کمال ہے، ہر نقش اپنے آپ میں بے مثال ہے۔ دوستو، بعض تاریخی روایتوں کے مطابق شریف مکہ اور خلیفہ وقت کے درمیان بہت سے اختلافات ہو گئے تھے۔ یہ ریلوے لائن جو کہ مکہ اور طائف تک بچھائی جانی تھی، اس کا کام یہیں رک گیا تھا اور نامکمل رہا۔ عرب، بدو اور ترکوں کے درمیان تعلقات کی خرابی کے چلتے ہی یہ کام ادھورا رہ گیا۔ صحرائی ریتوں کے درمیان سخت پتھریلی سرزمین میں سے یہ ریلوے لائن بچھائی گئی تھی، جہاں کئی مقامات پر اس کے اسٹیشن بنائے گئے تھے۔ ان کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں، جیسے العلا کی سرزمین میں موجود کچھ اسی طرز کا بنا ہوا ریلوے ٹریک بھی ہے۔ عین زوال کی جہاں بہت سی وجوہات ہیں، وہیں ایک وجہ یہ بھی مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ صلاح پہاڑی پر موجود تحفظاتی دستہ کے لیے چوکیاں بھی موجود ہیں، جہاں سے شہر کی نگرانی کی جاتی تھی، اور ان کی پختگی اس بات کی دلیل ہے کہ امن و امان کے قیام کی کوششیں بھی اعلیٰ درجہ کی ہوتی تھیں۔ سرماؤں نے حجاز مقدس کا شرف اور عظمت کو گرانے کی ہر دور میں کوشش جاری رکھی، مگر اتراک کو اس سے خاص نسبت تھی، کیونکہ ان کے ہاں تصوف اور روحانیت بنسبت دیگر قوموں کے اولیت رکھتی تھی۔ اسی طرح کئی عسکری قلعے بھی محفوظ ہیں جو دولت عثمانیہ کے آخری دور میں بنائے گئے تھے، جن میں سے ایک العیون روڈ کی طرف ہے اور دوسرا اود پہاڑ کے دامن میں ہے، تیسرا وادی عقیق کے کنارے پر ہے۔ وہیں سلطان سلیم اول نے مدینہ کی چاروں طرف ایک سلسلہ وار دیوار کھڑی کی تھی، جو مدینہ کو ایک محفوظ قلعہ کی شکل میں دکھاتی تھی۔ آج بھی اس وقت کی تصویریں موجود ہیں، کچھ باقیات ہیں، کچھ وقت کے ساتھ ساتھ مٹ چکی ہیں، اور کچھ عمرہ اور خلفاء کے تسلط کے بعد ناپید ہو چکی ہیں۔ مگر آج بھی جو تاریخی ورثہ ہمارے پاس محفوظ ہے، وہ نشان عبرت بھی ہے اور نشان قوت بھی۔ زمانہ کی بدلتی کروٹوں کے ساتھ نسل نو نیا پیغام زندگی لکھ رہی ہے، مگر اسلاف کی میراث کا جہاں پاس رکھا جاتا ہے، وہاں کامیابی مقدر ہوتی ہے، اور جہاں گلوبلائزیشن میں ضم ہو کر فکری اور مادی طور پر مخلوط بنا جاتا ہے، وہاں امت کے ہاتھ سے دین بھی جاتا ہے اور دنیا بھی جاتی ہے۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقشہ صفائے ہستی پہ صداقت ان کی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔